2000 سال سے زیادہ عرصے سے انسانیت ایک ایسی کہانی سے متاثر اور پریشان رہی ہے، ایک ایسے شہر کی کہانی جو سمندر کی لہروں کے نیچے غائب ہو گیا، ایک ایسی جگہ جو اتنی ترقی یافتہ، اتنی طاقتور اور اتنی پراسرار تھی کہ آج بھی سائنسدان اس بات کی کھوج میں ہیں کہ حقیقت کہاں ختم ہوتی ہے اور افسانہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک گمشدہ شہر کی ہے جو سمندر کے نیچے چھپا ہوا ہے، ایک ایسا شہر جو قدیم تہذیبوں کے بارے میں ہمارے تمام تصورات کو چیلنج کرتا ہے۔ اس داستان کی ابتدا یونانی فلسفی افلاطون یعنی پلیٹو کی بیان سے ہوتی ہے، جو 2000 سال سے بھی پہلے سنایا گیا۔ اس نے ایک عظیم تہذیب کا ذکر کیا جو اس کے زمانے سے بہت پہلے موجود تھی، ایک ایسا شہر جو حیرت انگیز انجینئرنگ، بے پناہ دولت اور علم سے لیس تھا، جو زمین کی کسی بھی دوسری تہذیب سے کہیں آگے تھا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر کئی ریاستوں کے مجموعے سے بھی بڑا تھا، جس کے گرد عظیم دیواریں، نہریں اور بندرگاہیں تھیں، اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت وہ سمندروں پر حکمرانی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ نہایت ذہین اور خوشحال تھے، وہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے، مگر ان کے پاس بے مثال طاقت بھی تھی، مگر کامیابی کے ساتھ غرور آیا۔ کہانی کے مطابق اس کے باشندے لالچی، بدعنوان اور طاقت کے نشے میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک ہولناک لمحہ آیا، شدید زلزلے اور تباہ کن سیلاب آئے، اور صرف ایک دن اور ایک رات میں پورا شہر سمندر میں ڈوب گیا، یوں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ صدیوں تک اس کہانی کو محض ایک افسانہ سمجھا جاتا رہا، ایک فلسفیانہ نصیحت، نہ کہ کوئی حقیقی مقام۔ مگر جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، ایک عجیب بات سامنے آنے لگی۔ سائنسدانوں، غوطہ خوروں اور مہم جوؤں نے سمندر کی تہہ میں ایسی ساختیں دریافت کرنا شروع کی جو قدرتی معلوم نہیں ہوتی۔ جاپان کے ساحل کے قریب یوناگونی جزیرے کے نزدیک سمندر کی گہرائی میں عظیم پتھریلی ساختیں دریافت ہوئیں۔ ان میں تیز زاویے، ہموار سطحیں، سیڑھی نما ڈھانچے اور سڑکوں اور چبوتروں جیسی شکلیں شامل ہیں۔ صرف قدرتی کٹاؤ سے ایسی ہم آہنگی کی وضاحت آسان نہیں۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ یہ آخری برفانی دور کے بعد ڈوب جانے والے کسی قدیم شہر کے آثار ہو سکتے ہیں۔ بحیرہ روم میں یونان کے ساحل کے نزدیک غوطہ خوروں نے زیر آب کھنڈرات دریافت کیے، جن میں دیواریں، گلیاں اور عمارتیں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک مقام پاولو پیٹری کہلاتا ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ یہ 5000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے، اور یہ دنیا کے قدیم ترین زیر آب شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ پورے محلے پانی کے نیچے محفوظ ہیں، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی دریافتیں بھارت کے ساحل کے قریب ہوئیں۔ گجرات کے ساحل کے باہر سونار اسکینز کے ذریعے سمندر کی تہہ میں عظیم ڈھانچے دریافت کیے گئے، جو ریت اور پانی کی تہوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ یہ ساختیں منظم شہروں کی مانند تھیں، جن میں بنیادیں اور جالی دار منصوبہ بندی نظر آتی ہے، اور ان کی تاریخ اس دور سے بھی قدیم بتائی جاتی ہے جسے ہم انسانی تہذیب کی ابتدا سمجھتے ہیں۔ یہ دریافتیں ایک پریشان کن سوال اٹھاتی ہیں: کیا قدیم تہذیبیں ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں؟ اور کیا ان میں سے کچھ عظیم قدرتی آفات کی نظر ہو کر تاریخ سے مٹ گئیں؟ آخری برفانی دور کے اختتام پر تقریباً 12000 سال پہلے زمین کے موسم میں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں۔ عظیم برفانی چادریں تیزی سے پگھلیں، سمندروں کی سطح 100 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہو گئیں، پورے ساحلی علاقے غائب ہو گئے۔ جو شہر دریاؤں اور سمندروں کے کنارے آباد تھے، وہ مکمل طور پر نگل لیے گئے۔ اگر اس زمانے میں کوئی ترقی یافتہ تہذیب ساحلوں پر موجود تھی، تو وہ آج سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے، ہزاروں سال تک ناقابل رسائی۔ سمندر اس کا مقبرہ بن گیا۔ اس خیال کو اور بھی خوفناک بناتی ہے وہ انجینئرنگ مہارت جو بعض زیر آب کھنڈرات میں نظر آتی ہے۔ کئی ٹن وزنی پتھر غیر معمولی درستگی سے جوڑے گئے ہیں، اتنی مہارت سے کہ جدید اوزار بھی ویسی کاریگری دہرانے میں مشکل محسوس کریں۔ یہ سب ریاضی، جیومیٹری اور تعمیراتی علم کی ایسی سمجھ بوجھ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنے وقت سے کہیں آگے تھی۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ ایسی مہارت اچانک پیدا نہیں ہو سکتی، یہ ہزاروں سال کی ترقی کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ شاید ہماری موجودہ سوچ سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ سمندر نے ان شہروں کو ایک پر اسرار خاموشی میں محفوظ رکھا ہے، نہ ہوا، نہ بارش، نہ سورج کی روشنی۔ اسی لیے زیر آب کھنڈرات اکثر ہزاروں سال تک قائم رہتے ہیں۔ گلیاں، دیواریں اور بنیادیں اندھیرے میں خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں، جیسے ان کے مکین کل ہی یہاں سے گئے ہوں۔
मगर एक पूरा शहर अचानक कैसे गायब हो सकता है? तारीख हमें इशारे देती है। आतिशफशां फटना, सुनामी, जलजले और समंदर की सतह का बढ़ना, ये सब पहले भी तहजीबों को मिटा चुके हैं। थेरा के आतिशफशानी धमाके ने अकेले ही कदीम दुनिया के बड़े हिस्से तबाह कर दिए थे। अगर आलमी सतह की कोई आफत आई हो तो कई शहर घंटों में खत्म हो सकते थे। दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों के कदीम मतून में अजीम सैलाबों का जिक्र मिलता है। मेसोपोटामिया की तख्तियों से लेकर हिंदू मजहबी सहीफों और दुनिया भर की मकामी रिवायात तक हर जगह जमीन के डूब जाने की कहानियां मिलती हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या इज्तिमाई याददाश्त? मजीद हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ कदीम नक्शों में ऐसे ज़मीनी खद्दोखाल दिखाए गए हैं जिनका उस ज़माने में मालूम होना नामुमकिन समझा जाता है। कुछ नक्शे साहिली लाइनें गैर मामूली दुरुस्तगी से दिखाते हैं, हालांकि कहा जाता है कि वो जदीद तहकीक से हज़ारों साल पहले बनाए गए थे। आखिर कदीम तहजीबों के पास इतना जुग्राफियाई इल्म कैसे था? जैसे जैसे ज़ेरे आब तहकीक की टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हमें एहसास हो रहा है कि हमारी ज़मीन का कितना बड़ा हिस्सा अभी तक नामालूम है। समंदर की तह का 80% से ज़्यादा हिस्सा आज भी तफसील से नक्शाबंद नहीं हुआ। मुमकिन है कि पूरे शहर मिट्टी और रेत के नीचे छुपे हों, दरियाफ्त के मुंतज़िर। समंदर के नीचे गुमशुदा शहर का ख्याल अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये एक साइंसी इम्कान है। एक याद दहानी के इंसानी तारीख शायद हमारी तालीम से कहीं ज्यादा पेचीदा, नाजुक और पुरअसरार थी। सोचें एक ऐसी तहजीब के बारे में जो तहरीरी तारीख से बहुत पहले इंजीनियरिंग, फल्कियात और जहाजरानी में माहिर थी, जिसने साहिलों पर शहर बसाए इस बात से बेखबर कि एक दिन बुलंद होती लहरें सब कुछ मिटा देंगी। उनका इल्म खो गया, उनकी कामयाबियां भुला दी गईं और उनका वजूद सिर्फ कहानियों में रह गया। और फिर भी निशानियां बाकी हैं। समुंदर के नीचे खामोश पत्थर, ऐसे नमूने जो इत्तफाक नहीं हो सकते, ऐसे ढांचे जो कुदरती नहीं यकते। समंदर हर चीज को तबाह नहीं करता, कभी कभी वो राजों को महफूज भी कर लेता है। हर नई दरियाफ्त हमें मजबूर करती है कि हम अपनी असल और अपने आबाओ अजदाद की सलाहियतों पर दोबारा गौर करें। समंदर के नीचे गुमशुदा शहर हमें एक तल्ख सच दिखाता है। तारीख जिंदा बच जाने वाले लिखते हैं, उनका जिक्र नहीं होता जो लहरों में दफन हो गए। क्या हो अगर माजी की अजीम तरीन तहजीबें जंग या हमले से नहीं बल्कि कुदरत के हाथों खत्म हुई? और क्या हो अगर उनकी वार्निंग किताबों में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में खामोशी से मौजूद हो? कहीं समंदर की तारीकी में एक शहर जो 2000 साल पहले गायब हो गया शायद आज भी इंतजार कर रहा है अपनी कहानी सुनाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए कि अजीम तरीन कामयाबियां भी एक रात में मिट सकती हैं। और शायद सबसे बड़ा राज ये नहीं कि वो शहर मौजूद था या नहीं, बल्कि ये है कि ऐसे कितने शहर आज भी नीचे छुपे हैं, भूले हुए, खामोश और हमें गहराइयों से देख रहे हैं। तजस्सुस जिंदा रखें।